ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بوڑھیا کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالی علیہ میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔